اچھا تو کبھی سوچا ہے کہ یہ جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ مستقبل کی کسی غیر یقینی چیز کی قیمت کیسے لگاتے ہیں؟ آج ہم مل کر فائنانس کی دنیا کے ایک بہت ہی مشہور فارمولے کی گتھی سلجھانے والے ہیں، بلیک شولز ایکویژن، خاص طور پر پٹ آپشنز کے لیے۔ نام سن کر تھوڑا مشکل لگتا ہے نا، لیکن فکر نہ کریں، ہم اس سے بہت ہی آسان اور منطقی حصوں میں توڑ کر سمجھیں گے۔ چلیں اس مالیاتی پہیلی کو حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ مستقبل میں کسی چیز کو ایک خاص قیمت پر بیچنے کے حق کی قیمت کیسے لگائی جائے؟ یاد رہے، یہ ایک حق ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی دلچسپ لاجیکل پزل ہے، اور بلیک شولز ہمیں اسے حل کرنے کا ایک پورا فریم ورک دیتا ہے۔ دیکھیں، اس پوری بات کا جو نچوڑ ہے نا، وہ ایک بہت ہی سادہ سا آئیڈیا ہے۔ کسی بھی پٹ آپشن کی آج کی قیمت کیا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ جب یہ آپشن ایکسپائر ہوگا تو اس سے کتنے پیسے ملنے کی توقع ہے، اور ان پیسوں کی آج کے دن میں کیا ویلیو ہے۔ مطلب ہم پہلے مستقبل کا منافع گیس کرتے ہیں اور پھر ٹائم ویلیو آف منی کو استعمال کر کے اسے آج کی قیمت میں بدل دیتے ہیں، بس۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ متوقع ادائیگی کی موجودہ قدر کیلکولیٹ کیسے کی جائے؟ اس کے لیے ہمیں اس پوری کیلکولیشن کو 3 بالکل منطقی حصوں، یا کہہ لیں کہ 3 اجزاء میں توڑنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں خود سے 3 سیدھے سادے سوال پوچھنے ہیں۔ پہلا، کیا چانس ہے کہ یہ آپشن منافع دے گا بھی یا نہیں؟ دوسرا، اچھا اگر منافع ہوا تو کتنا ہوگا؟ اور تیسرا، اس مستقبل کے منافع کی آج کیا ویلیو ہے؟ چلیں ایک ایک کر کے ان تینوں کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے امکان یعنی پروبیبلٹی۔ ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ہے کہ اس پٹ آپشن کے ان دا منی ختم ہونے کا کتنا چانس ہے۔ ان دا منی کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپشن کامیاب ہو جائے، یعنی اثاثے کی قیمت سٹرائک پرائس سے نیچے چلی جائے اور آپشن ہولڈر کو فائدہ ہو۔ اب جو بلیک شولز فارمولا ہے نا، اس میں اس امکان کو ایک خاص چیز سے دکھایا جاتا ہے، n(-d2), n(-d2). ابھی اس کی گہری ریاضی میں نہیں جاتے، بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو n(-d2) ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپشن کے کامیاب ہونے کا امکان کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے حصے پر۔ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ منافع کا چانس کتنا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر آپشن کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے پیسے ملیں گے کتنے، یعنی متوقع ادائیگی کیا ہوگی؟ یہ ادائیگی سیدھا سیدھا سٹرائک پرائس اور اثاثے کی متوقع قیمت کا فرق ہے، یعنی جس قیمت پر بیچنے کا حق ہے اور جس قیمت پر وہ چیز اس وقت بک رہی ہوگی۔ لیکن یاد رہے، یہ اسی صورت میں ہوگا جب اثاثے کی قیمت سٹرائک پرائس سے کم ہو۔ یہ شرط بہت اہم ہے۔ اور آخر میں تیسرا اور آخری ٹکڑا، ہمیں اس مستقبل کی کمائی کو واپس آج کے دن میں لانا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، 1 سال بعد ملنے والا 1000 روپیہ آج ملنے والے 1000 روپے کے برابر نہیں ہوتا۔ تو اس وقت کے فرق کو کیسے ایڈجسٹ کریں؟ اس کے لیے ہم ایک ڈسکاؤنٹ فیکٹر استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو فارمولا نظر آ رہا ہے، یہ بس رسک فری انٹرسٹ ریٹ اور وقت کو استعمال کر کے مستقبل کے پیسوں کی آج کی ویلیو نکال دیتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ٹائم مشین کی طرح ہے جو پیسے کو ماضی میں لے آتی ہے۔ بہت خوب، تو اب ہمارے پاس تینوں ٹکڑے موجود ہیں: امکان، متوقع ادائیگی اور موجودہ قدر۔ اب وہ مزے کا حصہ آنے والا ہے جہاں ہم ان تینوں کو جوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ پوری تصویر کیسے بنتی ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ اوپر والی لائن میں ہمارے وہی 3 آئیڈیاز ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے، اور نیچے والی لائن میں ان کا فارمولا۔ تو پٹ آپشن کی جو قیمت PT ہے، وہ اصل میں ان تینوں چیزوں کو ضرب دینے سے آتی ہے۔ پہلے پریزنٹ ویلیو کا فیکٹر، پھر اس کو ضرب دیں ان دا منی ہونے کے امکان سے، اور پھر اسے ضرب دیں اس ادائیگی سے جو ان دا منی ہونے کی صورت میں ملے گی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ یہی کہ آپشن کی قیمت کوئی جادو نہیں ہے، یہ بس ان 3 منطقی چیزوں کو ایک ساتھ ملانے کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس کی بنیاد بالکل بنیادی معاشی اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر کہانی اتنی ہی سیدھی ہے تو پھر وہ جو اصلی بلیک شولز فارمولا ہے وہ اتنا ڈراونا اور پیچیدہ کیوں لگتا ہے؟ چلے دیکھتے ہیں کہ ہم اس فائنل شکل تک پہنچتے کیسے ہیں۔ جب پچھلی سلائیڈ والے تینوں حصوں کو آپس میں ضرب دے کر تھوڑا بہت الجبرا استعمال کرتے ہوئے اسے آسان کیا جاتا ہے تو ہمیں ملتی ہے یہ مشہور مساوات۔
تو یہ جو بظاہر ایک بہت مشکل مساوات نظر آ رہی ہے، یہ دراصل ہمارے انہی 3 حصوں والے اسٹرکچر کی ایک صاف ستھری سمپلیفائڈ شکل ہے۔ اور یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ کیسے ایک سادہ سا آئیڈیا ریاضی کی زبان میں پیچیدہ لگ سکتا ہے۔ سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہر پیچیدہ فارمولے کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے، اور یہاں یہ کہانی ہے امکان، ادائیگی اور وقت کی۔ آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، مستقبل کے امکانات کی ویلیو نکالنے کا یہ طریقہ، یعنی چانسز کو ان کے ممکنہ فائدے سے ضرب دینا اور پھر اسے آج کی ویلیو میں لانا، یہ سوچنے کا انداز زندگی میں اور کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔